ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو ماہ و سال کی تدبیر کرنے والا، شب و روز کو پھیرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ صاحب جلال و اکرام ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ ان پر، ان کے معزز آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اما بعد، اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے اللہ کی وصیت یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور رب تعالی کی اطاعت کریں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی وصیت کی تھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دیا گیا اور تمہیں بھی، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے بندو، ہم نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ہجری سال کے اختتام پر ہیں۔ ایسے میں ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یاد رکھے تاکہ اس کی زندگی پاکیزہ ہو اور آخرت قابل ستائش، کیونکہ سیرت کو منہج بنا کر ہی کامیابی حاصل ہوتی ہے اور اس کے مطابق چل کر ہی ایک مسلمان بھلائی پاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطر بیز اور پاکیزہ سیرت کے اہم پہلوؤں میں سے ہے ہجرت کا واقعہ، بشمول ان تمام مشکلات، مصائب اور آزمائشوں کے جو اس میں پیش آئیں۔ امت مسلمہ پر لازم ہے کہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اسے اپنی زندگی کے لیے ایک روشن چراغ بنائے۔ اسی راستے سے امت اپنے رب کے کلام پر عمل کرے گی، اس کے اسرار کو سمجھے گی اور اس کے مفہوم کو جانے گی۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز واضح کر دے جو ان کی طرف نازل کی گئی، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ امت مسلمہ اپنے مسائل کے حل، اپنے بحرانوں اور دردناک زخموں سے نکلنے کے لیے کامیاب نتائج تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک وہ اپنے رب کی وحی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ بوجھ کر نہ پڑھے، بعید طور کی صحیح فہم، گہرے تجزیے سے کام لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ثابت شدہ امور کو تلاش کرے۔ یقیناً ہجرت کا مقدس واقعہ بڑے بڑے اسباق اور روشن عبرتوں کا حامل ہے۔ ان میں دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں مصلحتوں کو حاصل کرنے اور بڑھانے، نیز مضرتوں کو دور کرنے اور کم کرنے کا راز مضمر ہے۔ یہ اسباق اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں ان کا احاطہ ممکن نہیں، البتہ ہم اس عظیم واقعہ اور پوری انسانیت کے لیے اس عظیم نعمت کے حوالے سے دو پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ پہلا پہلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر لمحے میں کچھ بنیادی مقاصد ہیں اور کچھ ضمنی و فروعی مقاصد۔ سب سے بڑا مقصد اور عظیم ترین ہدف اللہ عز و جل کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں توحید کو بجا لانا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی دور بشمول ہجرت کے توحید کے اعلان اور اس کے شواہد کو پیش کرنے، نیز شرک اور اس کے مظاہر کی مخالفت سے خالی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں بھی اس کام سے پیچھے نہیں ہٹے جب آپ ہجرت کے سفر میں تھے اور دشمن آپ کو شدت سے ڈھونڈ رہا تھا، اور نہ اس وقت اس کے بارے میں بات کرنا ترک کیا جب آپ مدینہ میں اپنے انصار و اعوان کے درمیان غلبہ و اقتدار کے ساتھ دے، اور نہ ہی مکہ فتح ہونے کے بعد توحید کے موضوع میں غور و خوض کرنا بند کیا۔ لہذا ضروری ہے
ہر زمانے میں اور ہر جگہ سب سے اول و آخر ہر صورت میں توحید اور اس کے تئیں اہتمام کو مقدم رکھا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ چنانچہ اللہ کے بندو، مکمل تعظیم اور پورے ادب کے ساتھ اللہ سبحانہ کی توحید بجا لاؤ۔ ہر اس چیز سے بچو جو اللہ کے لیے بندگی اس کے سامنے عاجزی اور سپردگی کے منافی ہو، اور ہر اس خیال کو دور رکھو جو بندے کی اپنے رب کے ساتھ بندگی میں خلل ڈالے۔ ساری مخلوق سے عبادت کا تعلق منقطع کر کے صرف اسی عظیم خالق سے جڑے رہو جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ متفق علیہ۔ لہذا ضروری ہے کہ یہی توحید مسلمان کی پوری زندگی میں اس کا ہدف ہو، وہ توحید جس کے ذریعے دلوں اور ضمیروں کو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی اور عبادت سے پاک کیا جاتا ہے۔ اسی کے ذریعے ہی اعضاء اور شعائر کو پاک رکھا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیے جائیں، اور اسی کے ذریعے تمام احکام و اعمال کو دور کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی شریعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کسی اور سے لیے جائیں، نہ عقلی راستوں سے نہ منطقی اصطلاحات سے، بلکہ یہ سب کچھ ویسے ہی سمجھا جائے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس امت کے سلف صالحین نے سمجھا تھا۔ دوسرا پہلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک عظیم نبوی سیرت ہے۔ اس کی جتنی پیروی کی جائے اسی قدر ہدایت، امن، کامیابی اور نجات حاصل ہوگی۔ ہمارے رب نے دنیا و آخرت دونوں کی سعادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اور دنیا و آخرت میں بدبختی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں رکھ دیا ہے۔ بے شک دنیا و آخرت دونوں میں خوف، گمراہی، رسوائی، بدبختی صرف اس میں ہے کہ عظیم نبی اور امانت دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کی جائے۔ لہذا دونوں وحیوں، قرآن و سنت کے سامنے کامل تسلیم و اطاعت اختیار کے کیے بغیر ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر انہیں اپنے اس معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ آج امت جن اختلافات اور اپنے دین میں اضطراب و انتشار نیز فرقہ بندی، گروہ بندی اور قابل مذمت تعصب جیسے مختلف فتنوں کا شکار ہے، اس کے وجہ یہ ہے کہ اس نے سنت نبوی کے اس راستے کو چھوڑ دیا جس پر صحابہ کرام اور تابعین قائم تھے۔ اسی طرح خواہشات، بدعات، مذموم رائے کی پیروی کی، علم کلام کے مسلک، عقلی طریقوں، پسند و ناپسند پر مبنی ذوق کو معیار بنا لیا۔ اللہ کا ارشاد ہے، پس جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیے جائیں یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچ جائے۔ امت اسلامیہ اور امت کے علماء سنت کو لازم پکڑو، سنت کو حرز جان بنا لو، سنت کو حرز جان بنا لو، تم ہدایت پاؤ گے، متحد و متفق ہو جاؤ گے۔ سنت پر چلنے والے بنو، اس کی حمایت و دفاع کرنے والے بنو۔ سنت کو لازم پکڑو، سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو،
ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کا فرمان ہے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی غلام ہی امیر بنا دیا جائے، کیونکہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، اس لیے تم پر میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، دین میں نئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود، ترمذی، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اس بات میں برکت عطا فرمائے جو ہم نے سنی، اور ہمیں مزید ہدایت، توفیق اور علم عطا فرمائے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو یکتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرمائے۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو، فلاح پاؤ گے، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ بے شک ہجرت کے اسباق میں سے ہے کہ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے، اس کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو غلبہ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے، اسے توفیق و درستی عطا کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ نے ان کی مدد کی اس وقت بھی جب کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر اپنی سکینت نازل فرمائی، ایسے لشکروں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو پست کرتا ہے، اللہ ہی کی بات سب سے بلند ہے۔ اللہ کے بندو، بے شک جن لوگوں نے ہجرت نبوی کے بارے میں لکھا ہے ان میں سے بعض نے بہت سے ایسے قصے روایت کیے جو سند کے اعتبار سے ضعیف اور ثابت شدہ نہیں ہیں، لہٰذا ہم پر لازم ہے صرف معتبر اور مستند روایات ہی بیان کرے، سیرت کے کسی بھی واقعے کو نشر کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنے، اور ہم اس کی تحقیق کر لیں۔ اس زمانے میں یہ تحقیق آسان اور بہت زیادہ سہل ہے، خصوصاً ایسے زمانے میں جب کہ بیان کی جانے والی روایات کے بارے میں معتبر اہل علم کے اقوال تک رسائی آسان ہو چکی ہے۔ بے شک سب سے زیادہ ثواب والے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کی پابندی کی جائے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر، ان کے صحابہ پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ تمام صحابہ پر اور خلفائے راشدین پر سلامتی نازل فرما۔ اے اللہ تمام زندہ اور فوت شدہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے معاملات آسان فرما۔ اے اللہ ہمارے ولی امر، خادم حرمین شریفین، ان کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور ان دونوں کا مددگار اور معاون بن جا، اور تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو بھی ان امور کی توفیق عطا فرما جن میں ان کے معاشروں کی بھلائی اور درستگی ہو۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔